أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قرآن کریم وہ کلام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور کلام سے مراد ہی قرآن کریم نے خود واضح کر دیا کہ وہ غیب کی خبروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کو ان غیب کی باتوں کے وقوع پذیر ہونے سے منواتا ہے یا عقل انسانی اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، تو اس پہلو سے آج میں چند ایک گزارشات یہاں بیان کروں گا۔ قرآن کریم کی پہلی سورت فاتحہ ہی ہمیں یہ دعا سکھلاتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد سب سے بڑی سورت جو دوسرے نمبر پہ ہے سورت بقرہ، اس کو ترتیب دیا گیا۔ اس سورت میں ایک گائے کے واقعہ کا ذکر ہے جس کے نام پر سورت کا نام بھی ہے۔ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2000 سال قبل کا واقعہ ہے۔ یہ ایک غیب کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الہام کے ذریعے سے ظاہر کی۔ سورۃ زخرف میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور فرعون کے واقعہ کو آخرین کے لیے ایک مثال بنایا تھا۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم سورۃ بقرہ کو دیکھیں تو اس میں بہت سی ایسی باتیں جو غیب کے ماضی بعید کے زمانہ کی ہیں، کیا ان میں بھی مستقبل کی پیش گوئیاں موجود ہیں؟ یہ مرکزی اس وقت بیان ہے۔ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ میں اسی صورت میں جو جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس گائے کو ذبح کر دو،
تو قوم نے بڑے بہانے بنائے کہ ہمیں سب گائے ایک جیسی لگتی ہیں، کیسی ہے وہ گائے، اور وہ ہرگز ان کے دل اس پر راضی نہیں تھے کہ اس گائے کو ذبح کیا جائے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ترتیب کے لحاظ سے جو مضمون بیان کرتا ہے وہ یہ ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا اور پھر اس بارے میں اختلاف کیا، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، اور ہم نے کہا کہ اس واقعہ کو اس کے ساتھ پیش آنے والے بعض اور واقعات سے ملا کر دیکھو، پھر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی اسی کی تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ صلیب کا بیان ہے کہ تم نے ایک شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا اور اس میں اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنے والا تھا، یہ بہت کچھ اپنے اندر اور پیغام بھی لیے ہوئے ہے۔ خود دوسرے لفظوں میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی اس آنے والے ذکی غلام کے قاتل ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر جو غیب کی خبریں ظاہر ہوئی تھیں، جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، وہ ذکی غلام تو ان کی زندگی میں ملا ہی نہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مرزا صاحب علیہ السلام کے وفات کے بعد مخالفین نے اعتراض کیا تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے کہ عنوان سے جو مضمون شائع کیا تھا اس میں ذکی غلام کے بارے میں ہونے والے الہامات کو بنیاد بنا کر یہ انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ یہ وجود آئندہ زمانے میں ظاہر ہوگا۔ یہاں پر یہ دلیل نہیں دی گئی کہ کیونکہ والد محترم صاحب وفات پا چکے ہیں
اس لیے اب تو ان کی جسمانی اولاد میں اس وجود کی تلاش بے معنی ہے، بلکہ دلیل یہ دی گئی کہ یہ الہامات جو آپ پر نازل ہوئے یہ آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والے ایک وجود کے بارے میں ہیں جو آپ کا ہی بیٹا کہلائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیان دینے کے بعد خود انہوں نے 6 سال بعد ہی اس چیز سے بالکل مختلف خیالات کا اظہار شروع کر دیا۔ 12 اپریل 1914 کو انہوں نے یہ کہلوانا شروع کر دیا کہ وہ وجود میں ہی ہوں، حالانکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ وجود وہ نہیں ہے اور وہ بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والا کوئی وجود ہے۔ اس لیے کہ اب اقتدار انہوں نے حاصل کر لیا تھا 28 دن پہلے، اور اس کو دوام بخشنے کے لیے اور اس آنے والے وجود کے راستے بند کرنے کے لیے یہ چیزیں شروع ہو چکی تھیں۔ یہ تمام سیاسی کاروائیاں تھیں جس کا مذہب سے کچھ لین دین نہیں تھا، اور سچائی کو چھپایا جا رہا تھا۔ صرف ایک غرض تھی کہ اب اقتدار ہمارے پاس رہے، اور کوئی آنے والا آئندہ زمانے میں مبارک وجود آ بھی جائے تو اس کے راستے اس طرح بند کر دو کہ گویا اس کا آنا یا نہ آنا ایک برابر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ماضی میں کہا تھا کہ میں اس کو ظاہر کروں گا جو وہ چھپا رہے ہیں، تو اس زمانہ میں جب ذکی غلام ظاہر ہوا تو اللہ نے وہ چیزیں ظاہر کرنا شروع کر دی ہیں جس کو چھپایا جا رہا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے کہ میں اس طرح احیاء موتا کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور زندگی کی تعریف یہی ہے کہ کوئی وجود اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا ہو۔ تو انسان جب اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہ کرے، یعنی اس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی ہستی کو پانا ہے، اپنے خالق کو پانا ہے، جب وہ اس راستے سے ڈی ٹریک ہو جائے، اس راستے سے ہٹ جائے یا اسے ہٹا دیا جائے یا اسے گمراہ کر دیا جائے، یہ جو شروع میں سورۃ فاتحہ میں تھا وَلَضَّالِّینَ، کیا خدا گمراہوں میں سے نہ بنانا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان سچائیوں کو ظاہر کر دیتا ہوں جو پھر زندگی عطا کرتی ہیں۔ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، ان کو دوبارہ ان کی اصل مقصد حیات کی طرف انہیں لے آتا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ میں آتا ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس واقعہ کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اب یہ ایک ماضی کا واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مثلاً للآخرین کے تحت وہی دور
اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جو کچھ کیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دل سخت کس طرح ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ وجود ظاہر ہو گیا اور اس نے اپنا پیغام حاکم وقت کو پہنچا دیا، تو اس کی مثال تو فرعون کے ساتھ دی گئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے فرعون کا رویہ کیا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیبیٹ کی کہ کون ہے تمہارا رب، اور پھر باقاعدہ اپنے ماہرین بلوائے اور ایک اوپن ڈائلاگ کیا گیا۔ تو اس فرعون کا رویہ تو بہت بہتر تھا، مگر یہاں کیا ہوا؟ یہاں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، ٹوٹل بائیکاٹ، ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ یہ ہے سختی، کہ دلوں میں سختی آ گئی تھی۔ بات کیوں نہیں کرنی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بات کرنے سے سچائیاں سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے کہ بالکل کوئی ڈسکشن نہ ہو، کوئی عالمانہ گفتگو نہ ہو، ٹوٹل بائیکاٹ کر دو اس کا۔ تو یہ دل سخت پتھر کی طرح نہیں ہوئے، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ ہم رویہ دیکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے فرعون نے ناکامی دیکھ کر جب غرقابی کا وقت آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ دلوں میں نرمی ہو تو ایسی بات ہوتی ہے، کوئی خوف ہو تو ایسی بات ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن شریف کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ ان پتھر دل لوگوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ پانی نکال دیتا ہے، یعنی اس میں وہ نرمی آ جاتی ہے، وہ روحانی پانی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تھا ماضی کے فرعون کا رویہ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں دل سخت ہو گئے تھے، جو قرآن شریف کہتا ہے او اشد و قصبہ، کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ یہاں پر جس فرعون کے سامنے سچائی رکھی گئی تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس زمانہ کے ملہم کو، اس کے خدا کو مان لیتا ہوں، بلکہ وہ ڈٹ گیا مقابلے پر۔ اس نے کہا کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو جس مبارک وجود کا وعدہ دیا گیا ہے، دعا کریں خدا مجھے وہ وجود بنا دے۔ میں خدا کے اس فیصلے کو نہیں مانتا کہ اس نے میرے علاوہ کسی اور کو مبارک وجود بنا دیا۔ یہ ہے انتہائی سختی، یعنی ماضی کے فرعون کے دل میں ایک نرمی تھی، مگر یہاں سختی اس قدر تھی
کہ اے خدا میں نہیں مانتا تجھ کو، تو نے اگر کوئی انعام کیا ہے کسی اور شخص پر تو کیا ہوگا، مجھے کیا پرواہ ہے، میں تو تب تجھے مانوں گا جب وہ انعام مجھے دے، کسی اور کو تو دے گا میں نہیں مانوں گا۔ یہ ہے او اشد و قسوہ کہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، تو اب جو موجودہ حاکم ہے اس نے وہی کام نہیں کیا ہوا کہ کوئی ڈائلاگ نہیں کرنے، کوئی علمی دلائل نہیں دینے، کوئی گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ شکست اور موت صاف نظر آتی ہے، اور اقتدار کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کا وجود غائب ہو گیا ہوتا ہے۔ حکومت کا نشہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ دل اس کی طرف کھینچتا ہے، طاقت اپنے ہاتھ میں ہونا، تو یہ سب کچھ جاتا نظر آتا ہے اگر ڈائلاگ کریں تو۔ یہ سختی، یہ بند دل ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم قرآن کریم کی اس معجزہ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ واقعات کو دہراتا ہے۔ ہر انسان، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اپنے خالق کی تلاش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں بھی آیت میں آتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تمہاری عقلیں ترقی کریں۔ تو انسان کو ان تمام واقعات سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی ہستی ہے جو جس نے یہ خبریں دی تھی، ہمیں وہ کھلی نشانی آج نظر آ رہی ہے۔ تو اس خالق نے جو واقعات کو دہراتا ہے، مثلا للآخرین کا پیغام دیتا ہے، اور پھر باتیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ماضی میں ہوئی تھیں، آخرین میں بھی دیکھو گے، تو ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور ان چیزوں سے ہمیں اپنے خالق کی ہستی کے واضح کھلے نشان ملتے ہیں، اور ہر ڈھونڈنے والے کو، ہر اللہ کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اور کسی گائے کی عبادت نہ کرے، اس کو مقدس نہ سمجھے۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ یہی سبق دیتی ہے کہ اس گائے کو ذبح کر دو تاکہ تم سچے خدا کو پہچان سکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.